بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے اسلام کا نور چمکا اور ساری دنیا کو منور کر دیا تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ یہ گھر پھلدار، زرخیز اور مبارک جگہ قرار پائی۔ اس گھر کی ایک برکت تو یہ تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اور ان کی صاحبزادیاں بنات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے اسلام لائی، بلکہ ہر وہ شخص جو اس گھر کی چھت کے نیچے تھا اس نے اسلام لانے میں پہل کی، اور حضرت علی اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم دونوں سب سے پہلے اسلام لائے، اور یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے تحت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک گھر میں قیام پذیر تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس گھر کو بڑی مبارک فضیلت اور مرتبہ حاصل ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مکہ میں مسجد حرام کے بعد سب سے زیادہ افضل جگہ تھی، اور یہ بات غالباً اس لیے کہی گئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طویل عرصے اس میں مقیم رہے اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی رہی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد اس گھر کو خرید لیا اور اسے مسجد بنا دیا جس میں نماز پڑھی جاتی ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ نمازیں سب سے پہلے پڑھی جو نماز خمسہ کے فرض ہونے سے پہلے تھی، یعنی 2 صبح اور 2 رکعت رات کو۔ امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ جب نماز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض ہوئی تو جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے آگے کسی اونچی جگہ پر تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام انہیں وادی میں لے گئے۔ وہاں سے ایک چشمہ جاری ہو گیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے وضو کیا اور پھر 2 رکعتیں 4 سجود کے ساتھ پڑھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوٹ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں سرور سے اور دل خوشی سے لبریز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھام کر اس چشمے تک لائے اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی طرح وضو کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ کر نماز پڑھنے لگے، اور اس طرح آپ دونوں نے 2 رکعتیں 4 سجود کے ساتھ ادا کیں۔